پاکستانی وفد کی دورہ افغانستان کی اندرونی کہانی منظر عام پر آ گئی۔ وفد کی قیادت پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کی۔ ذرائع کے مطابق پاکستانی وفد نے افغان حکومت کو باور کرایا کہ ٹی ٹی پی کو کارروائیوں سے روکا جائے۔ وفد نے بتایا کہ پاکستان کے پاس ثبوت ہے کہ ٹی ٹی پی کے لیڈر افغانستان میں موجود ہیں۔ ٹی ٹی پی کی افغانستان میں موجودگی کی حقیقت سے طالبان حکومت کنارہ کشی اختیار کر رہی ہے۔ پاکستانی وفد نے افغان حکومت پر زور دیا کہ ٹی ٹی پی کو پاکستان کے خلاف کارروائیوں سے روکنے کے اقدامات کرے۔ جو ہے وہ گیا ہے بیسیکلی تو ترلے منتے معافی ہیں جناب، یہ سیدھی سی اگر بات ہے، مطلب پچھلے ہنا ربانی کھر گئی ہیں، یہی کوئی جواب نہیں مل رہا۔ اس سے پہلے ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی گئے ہیں، ہم نے علماء جس میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے اور ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف تھے، اب جو ہے وہ گیا ہے بیسیکلی تو ترلے منتے معافی ہیں جناب، یہ سیدھی سی اگر بات ہے، مطلب پچھلے ہنا ربانی کھر گئی ہیں، یہی کوئی جواب نہیں مل رہا۔ اس سے پہلے ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی گئے ہیں، ہم نے علماء بھیجے ہیں، ہم نے کس کو افغانستان نہیں بھیجا اور ترلے منتیں نہیں کی۔ امریکنز ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو حق ہے کہ پاکستان اپنی جو سرزمین ہے اس پہ اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو وہ اس کا دفاع کرے۔ اٹ مینز امریکنز کہتے ہیں کہ حملہ کر دے ہوتے، آپ کو F-16 دیا ہے بھائی، تو آپ کو دیا کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے۔ دنیا کا کون سا ملک ہے جس کو F-16 کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے دیا ہے؟ اب پاکستان کو جو ریسنٹلی انہوں نے ایک ہمیں تھوڑا سا جسے آپ کہہ لیں کہ F-16 تھوڑا نواں پرانا کرنا اس ٹیکنالوجی دیتی اور پیسے پوسے ہم نے دیے، تو وہ تو ہمیں دیا گیا اس لیے انہیں کیا یار ٹارگٹ کرو داعش وغیرہ کو، اور بیسیکلی انڈینز اس پہ شور ڈالنا شروع کر دیا۔ اب امریکنز کہتے ہیں ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے افغانستان پہ حملہ کر دیا تو پھر انڈیا اور افغانستان میں کوئی فرق نہیں رہنا۔ سو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں صرف ایک چیز چاہیے کہ ہم جا کے طالبان دے کچھ جو گھوڑیاں بہ جائیے کہ پائن مولانا کوئی تھوڑا جا خیال کرو تے کوئی ساڑی گال سنو۔ آپ دیکھیں نا ٹی پی کے حملے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو وہاں پر ان سے جا کے بات یہ کی گئی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اسی طریقے سے مجھے یہ بھی جو کہ ایکسپریس ٹریبیون کی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ پاکستان گیٹس فریش کمٹمنٹ فرام افغان طالبان آن ٹی ٹی پی۔ پھر جو اس کی ڈیٹیلز ہیں وہ کیا ہیں، اس پہ مجھے کچھ سوال اٹھانے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ کو ڈیٹیل بتاتی ہوں کہ کیا اس میں کہا گیا ہے۔ ملا عبدالغنی برادر کے مطابق پاکستانی وفد نے ملا عبدالغنی برادر کی جانب سے اٹھائے گئے مسائل کی جو ہے وہ حل کی یقین دہانی کروائی ہے، یہ کہا گیا ہے۔ پھر جناب تجارت پہ بات ہوئی اور پھر دو طرفہ تعلقات پہ بات ہوئی، یہ سب کچھ تو ہوا ہی ہوا، لیکن اعلامیے میں کہا گیا ہے، ڈکلیریشن میں کہا گیا ہے کہ ملاقات میں ڈپٹی پرائم منسٹر افغانستان کا یہ کہنا تھا کہ افغانستان اور پاکستان کو پڑوسی ممالک کی حیثیت سے تعلقات بہتر کرنے چاہیے، یعنی دونوں کنٹریز کیونکہ نیبرنگ کنٹریز ہیں تو ان کو ریلیشنز اچھے کرنے چاہیے۔ اچھا آپ وہاں پہ جا کے کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھا ہوا کہ آپ گئے اور یہ بات چیت ہوئی۔ ذرا تھوڑا سا دوسری طرف بھی چلے جائیے، دوسرے بارڈر کی طرف، وہاں پہ جا کے بھی ذرا کہہ دیجئے کہ دونوں کنٹریز کو اکٹھے ہو کے تعلقات بہتر کرنے چاہیے، انڈیا کی طرف بھی جانا چاہیے۔ اچھا ملا عبدالغنی برادر نے پاکستانی جیلوں میں قید افغانوں کی رہائی پر زور دیا اور تورخم اور سپن بولدک بارڈر جو ہیں وہاں سے لوگ افغانی جو ادھر آتے ہیں ان کے لیے فیسیلیٹیز پرووائڈ کی جائیں، وہ کہا گیا۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ دیکھیے جو ٹی ٹی پی ہے اس کی جو کالعدم تحریک طالبان ہے ان کے کیا ڈیمانڈز تھیں پاکستان کے ساتھ، ہمارے قیدیوں کو رہا کرو۔ تو اب ملا عبدالغنی برادر وہی والی ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں، یعنی یہ آپ ٹی ٹی پی کے نمائندے ہیں یا آپ افغانستان کے نمائندے ہیں، آپ کالعدم تحریک طالبان پاکستانی طالبان کی نمائندگی کر رہے ہیں یا پھر آپ افغان طالبان کی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں۔ آپ وہی بات کر رہے ہیں کہ جو جیلوں میں قید ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ تو اگر یہ کیا جاتا ہے تو ہمارا تو پھر ہم ہمیشہ اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں، اگر کوئی افغانی کی جیل میں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی اس طرح کی، اور ہم خاص طور پر میں اس وقت یہ بات کر رہی ہوں اگر عام سٹیزنز کی بات ہے تو ویل اینڈ گڈ، لیکن یہ اس وقت جو افغانستان سے یہاں پر لوگ قید ہیں ان میں بڑی تعداد ایسے طالبان کی ہے کہ جو یہاں پر